بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب الجود والعطاء وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين اللہ جل شانہ أعمى نواله وأتم برهانه وأعظم شأنه لحمد ثناء امام الانبیاء حبیب کبریا صدرت الہی رب کائنات کا پاک ماہی مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ اقدس اللہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعائے خالق لم یزل کی بارگاہ اقدس اللہ رب العالمین ناچیز دل دماغ زبان نگاہ میں ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے نفس و شیطان میں شر تو دائمی تقل عطا فرمائے ارباب فکر و دانش نہایت ہی وقال سامعین منتشر آج دی یہ بابرکت روحانی محفل جلات اور بٹیاں دے قصبہ عالم پورا دے اندر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نالے کی کار حضور جس کا اہتمام و انتظام برادرم جناب محمد ناصر چشتی صاحب علماء اکبر علی صاحب بڑے زور و شوق کے نال فرمایا دعائے خالق لم یزل دی بارگاہ اقتصاد جنہ دوستہ نے بھی اس محفظ جدام میں درہم میں قدم میں سکن ہے کسی کی طرح تعاون فرمایا مالک ندیس دینی کاوش اپنی بارگاہ علی اندر شرفی قبول فرما کے ساتھ سب واسطے ذریعہ نجات بنائے آمین۔ پہلی مرتبہ جناب دینا کے چھاظری کا شرف حاصل ہوا آج دی اس مذہب کے اندر جس موضوع تھے چند معروضات جناب دے گوشت گزار کرنگا مسئلہ عنوان ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لفظ نبی کی روشنی میں دعائی خالق نبی ازل دی بارگاہ اقتصاد اللہ رب العالمین حق بولنے حق تے عمل کرنے اور سارے حق تے ہی ملنے دی توفیق عطا فرمائے موضوع بیان تو قبل
اج دی رات کے حوالے نال ایک حدیث پاک سماعت فرماؤ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا آپ روایت فرمانی ہیں، ایک رات میں ویکھیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر مبارک میں موجود نہیں سن۔ میں پریشان ہوئی، آقا علیہ السلام دی تلاش نکلی۔ میں ویکھیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع دے قبرستان وچ موجود ہیں اور اہل ایمان دی مغفرت دی دعا فرما رہے سن۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویکھ کے آپ فرماندی ہیں میں واپس آ گئی، میرے پیچھے ہی امام الانبیاء تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا عائشہ تیرا سانس کیوں کھلے ہے؟ آپ عرض کر دیا میں سارا ماجرا حضور دی بارگاہ میں عرض کر دیتا کہ میں جناب کی تلاش نکلی سا، انہوں ویکھ کے واپس آ گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آج نصف شعبان دی رات ہے، اس رات اللہ رب العالمین کی رحمت آسمان دنیا تے نزول اجلال فرما دی۔ بنو کلب ایک قبیلہ سی جڑے بکریاں بہت زیادہ پالدے سن۔ حضور علیہ السلام نے مثال دیندیاں فرمایا عائشہ آج دی رات اللہ رب العالمین بنو کلب قبیلے دے بکریاں دے بالاں دے تعداد دے مطابق اپنے بندیاں دی بخشش فرماتا ہے۔ لیکن چند لوگ ایسے جنہاں دی اس رات بھی بخشش نہیں ہوندی جب تک وہ سچے دل نال توبہ نہ کرن۔ بہقی شریف دے اندر مکمل روایت امام بہقی نے نقل فرمائی، حضور علیہ السلام فرماندے ہیں سب تو پہلا مشرک جڑا اللہ دا کسے نو شریک سمجھ کے وہ دی عبادت کرتا ہے جب تک شرک تو توبہ نہ کرے اس رات کو دی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ دوسرا فرمایا حاسد مسلمان مومن دے نال حسد کرن والا، اور حدیث پاک کے چاہتا ہے کہ حسد نیکیاں نو انج کھا جاندہ ہے جی میں آگ خشک لگنی نو۔ حسد دی بیماری تو پناہ منگنی چاہیے۔ فرمایا جب تک حاسد حسد تو توبہ نہ کرے اللہ او دی بھی بخشش نہیں فرماتا۔ تیسرا فرمایا والدین دا نافرمان بے ادب جب تک والدین نو راضی نہ کرے انہاں تو معافی نہ منگے اس رات او دی بھی بخشش نہیں ہوندی۔ چوتھا فرمایا ٹیکس لین والا بادشاہ جدوں تک ٹیکس نہ چھڑ سی او دی بخشش نہیں ہوگی۔ ٹیکس اسلام دے اندر جائز نہیں، یہ یہود و نصارہ دے قانون جائز ہے، ساڈے اسلام نے اس کو حرام آکھیا ہے۔ جب تک یہ بندے سچے دل نال اپنے گناہاں تو توبہ کر کے اللہ دی بارگاہ وچ رجوع نہ کرن، انی عظمت والی رات ہے کہ جس رات اللہ بنو کلب قبیلے دے بکریاں دے بالاں دے تعداد دے مطابق بندیاں نو بخشدا ہوئے، اے بدبخت بندے اس رات بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ اس وجہ تو ہن اے حدیث پاک امام الانبیاء نے بیان فرما کے امت کو تعلیم دیتی کہ اے بیماریاں جدے وچ ہون او اللہ دی بارگاہ وچ سچے دل نال توبہ کرے، جدوں توبہ کرسی مالک دی جھولی نو رحمت نال بھر دے سی۔ بعض بندیاں نو شب برات دا حوالہ ہی نہیں ملیا،
وہ آدھے نے ہمیں بریلویاں بنائی ہوئی، نہ دا قرآن ذکر ہے نہ حدیث۔ سورۃ دخان وچ اللہ فرماندا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات اللہ ہر حکمت اللہ کام تقسیم فرما دیندا ہے۔ اس آیت دی تفسیر دے اندر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس جڑے حبر الامہ دا لقب رکھ دن، انہاں دے شاگرد خاص حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اے جس رات وچ اللہ حکمت والے کام تقسیم کردا ہے، فرمایا او شعبان دی 15 دی رات ہے۔ 13 صحابہ کرام تو اور 5 تابعین تو مرفوع احادیث مروی ہے۔ ترمذی شریف وچ بھی ہے، ابن ماجہ وچ بھی ہے، بہقی وچ بھی ہے، اور بھی متعدد سیرت و تاریخ کی کتب وچ یہ روایات شب برات دے حوالے نال موجود ہیں۔ انٹرنیٹ تے میں ایک پوسٹ لائی، ایک نجدی محدث ہویا ہے البانی عرب دا، انہیں اس روایت نو نقل کر کے لکھیا ہے کہ اس روایت کی سند صحیح ہے۔ شب برات والی روایت کی سند صحیح ہے۔ وہ ایک بیچارے نو کسے کیڑے تنگ کیتا تو انہیں تھلے کمنٹس دے دیتا، انہیں آکھیا جی البانی کو یہاں غلطی لگی ہے، ابن جوزی کو بھی پڑھ لیں۔ مقصد دا یہ سی کہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو ضعیف لکھا ہے۔ میں نے اس کو جواب دیتے ہوئے کہا حضرت ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کی اگر آپ بات کرتے ہیں، اگر انہوں نے اسے ضعیف بھی لکھا ہے تو یہ فضائل میں عند المحدثین ضعیف روایت بھی قبول ہوتی ہے، ایک علمی اصول ہے۔ دوسری گل میں کہ تمام محدثین نے لکھیا ہے کہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ حدیث اتے ذوف دا حکم لاونے چ جلد باز سن، لہذا کل ابن جوزی دی جرح قابل قبول نہ ہو سی جب تک کوئی اور محدث نال جرح او دی پیش نہ کرو۔ تے تیسری گل میں کیا ہے جو ابن جوزی دی ہر گل لی تساں مندے ہو تے میں کہ میں ہن تانوں ایک پھکی دینا جے بچا جاؤ تے پھر تواڈے مقدر۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے ایک پورا رسالہ لکھیا ہے جدا نام رکھیا ہے بیان المیلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ابن جوزی شب برات کی حدیث پر ذوف کا حکم لگائے تو تم مانتے ہو، چھٹ سے حوالہ لے آتے ہو۔ وہی ابن جوزی نبی کے میلاد پر کتاب لکھ کر اس کی تعریف کر رہا ہے، پھر میلاد کیوں نہیں مانتے ہو؟ ادھائی میٹھا میٹھا ہڑپ تے کوڑا کوڑا تھو والی گل نہ ہوئے، جڑا حوالہ تواڈے مزاج ذہن دے مطابق ہوئے او تے مان لو، جڑا جناب دی طبیعت دے خلاف ہوئے اونوں ہاتھ ہی نہ لاؤنا۔ اے میں کہا دو رنگی چھوڑ دے، اپنی من پسند دین لے لینا تے باقی چھڑ دینا، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ مومن الف سے لے کر والناس تک سارے مصطفیٰ کے دین پر کامل ایمان رکھتا ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ عظیم رات ہے، سچے دل نال توبہ کر کے اللہ دی بارگاہ وچ رجوع کرنا، مالک تو مصطفیٰ دا وسیلہ دے کے معافی منگنا، تیرا کام میں رحمت نال جھولی بھرنا میرے مالک کائنات دا کام۔ قرآن مقدس دی مشہور آیت کریمہ میں جناب دے سامنے تلاوت کی تھی، جس کے اندر اللہ فرماندا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، گواہ بنا کر۔ اگر اسا لفظ نبی نو ویکھیے، اکثر ترجمے والے قرآن اٹھاؤ، مترجمین نے لفظ نبی دا معنی نبی ہی کر دیتا ہے، اے نبی، سوائے میرے اہل حضرت تو۔ لیکن یہ اہل لغت نو ویکھیے،
تو اہل لغت نے لفظ نبی دے 8 معنی بیان فرمائے. کتنے؟ 8. لفظ نبی دے 2 مادہ ہیں، ناباون نون با اور واو. دوسرا ہے ناباون نون با اور حمزہ. اگر اسی لفظ نبی دا مادہ ناباون نون با اور واو لئیے تو لفظ نبی دا معنی بنتا ہے رفعت، بلندی. یا ایوہ النبی دا معنی کے بنسی اے بلند شان والے نبی، اے بلند نظام والے نبی، اے بلند قامت والے نبی. دوستو جدو لفظ نبی دا معنی بلندی ہے تو ذہن چے سوال تے آئے گا آیا ساڈے نبی دا قد مبارک کتنا بلند ہے؟ تو بحیثیت طالب علم میں سیرت دی کتاباں دی ورق گردانی کی تھی. سیرت نگاراں نے میرے محبوب دی ہر چیز دی مقدار نو بیان کیتا ہے. اگر میں سیرت نگاراں نو ویکھیا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس حجرہ مبارک تو باہر قضائے حاجت واسطے تشریف لے جاندے سن، سیرت نگار اس سفر دی پامائش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر ایک پاسے دا 2.5 میل دا سفر سیرت نگاراں نے لکھیا ہے. اگر میں سیرت نگاراں نو ویکھیا مدنی کریم دی داڑھی شریف دے اندر سفید بال کتنے 17 یا 18 مقدار سیرت نگاراں نے بیان کی تھی. اگر میں سیرت نگاراں نو ویکھیا امام الانبیاء دے زلفاں دے بالاں دی تعداد کتنی ہے 14,200 تو زائد بال مبارک سیرت نگاراں نے لکھے. میں عرض کی تساں میرے نبی دی ہر چیز دی مقدار نو بیان کیتا ہے. آج میرا ایک مسئلہ حل کر دیو، امام الانبیاء دا قد مبارک کتنا بلند ہے؟ سیرت نگاراں دا قلم رک گیا، محدثین نو پوچھیا انہاں دا علم جواب دے گیا، مفکرین نو پوچھیا انہاں دی فکر گھٹنے ٹیک دیتے. آخر میں مصطفیٰ دے صحابہ دے دروازے تے دستک دیتی. سبحان اللہ. کیونکہ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، گھر سے جب نکلتے تھے تو چہرہ ودعا کی دید ہوتی. آج کل وہ پیر جڑا 5-5 روپے مریداں دے چندے تے پلدا ہے وہ بھی صحابہ تے اعتراض کیتی بیٹھا. بے شک جو ہے جی بے شک. اور میں کہا تیرا کام میں 5 روپے لینے تو وہ لو، تیرے کول تے گھر دی فتح نہ ہو سکی، صحابہ دی دنیا فتح کر چھڑی. صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، گھر سے جب نکلتے تھے تو چہرہ والضحیٰ کی دید ہوتی تھی. میں صحابہ کرام نو پوچھیا تسا میرے نبی دے ہما وقت نال رہے ہو، سفر وچ نال، حضر وچ نال، مسجد وچ نال، جنگاں وچ نال، میرے نبی دا قد مبارک کتنا بلند ہے؟ تو صحابہ کرام وچوں حضرت سیدنا ابو ہریرہ بولے 5,575 احادیث دا راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماندے دنیا والو میں تے بس اتنا جاننا جدو آمنہ دے لال دے نال کوئی بڑے قد والا بندہ چلدا ہے حضور دا قد اس تو بلند ہو جاتا ہے. جدو کو اس تو بڑے والا آ جاوے امام الانبیاء دا قد مبارک اس تو بلند ہو جاتا ہے. جدو گوشت وٹے والا آ جاوے حضور دا قد مبارک اس تو بلند ہو جاتا ہے. عرض کیتی مولا راز کیے؟ فرمایا میں پسند نہیں کرتا کوئی یہ کہہ دے فلاں کا قد میرے حبیب سے بڑھ گیا. ارے نبی ہوتا ہی وہ ہے جو سب سے بلند ہو. نبی ہوتا ہی وہ ہے جو سب سے. صحابہ کرام وچوں سب تو زیادہ وڈا قد امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، جانشین رسول، مرید رسول بھی ہے، مراد رسول بھی ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. اس محبوب دے شیر دا قد ایڈا سی تاریخ دیاں کتاباں وچ آندا ہے اونٹ دی اتلی کوہان جدو زخم ہو جاندا سی او دے اتے مرہم لاؤنی ہوندی سی تے حضرت عمر اتوں نیاؤں کے تھلے ہوندی سی. اللہ اپنے محبوب دے شیر نو ایڈا قد عطا کیتا ہے.
اور محبوب دا شیر بھی ایسا نبی کے صحابی کا، وہ شانہ یاد آتا ہے، عمر تیرا رات کو گلیوں میں جانا یاد آتا ہے، اس عہد کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے۔ اور ایڈا قد فاروق اعظم دا، لیکن جدوں حضرت عمر بھی حضور نال چل دیں، محبوب دا قد عمر تو بھی بلند ہو جائے۔ یار بندے دے ذہن وچ سوال آئے گا کہ انسان دا قد زیادہ تو زیادہ 7 فٹ دا سی، 8 دا سی، اس تو زیادہ تو نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ تو چلو باب مدینۃ العلم مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم دی بارگاہ میں چلنے۔ حضور تساں دسو امام الانبیاء دا قد مبارک کتنا بلند ہے؟ مولا علی فرماندے دنیا والو میں تے بس اتنا جاننا، جدو آمنہ دے لال نے کعبے نو فتح کیتا جڑے بت بلندی تے موجود سن، حضور فرماندے علی میرے کندھے تے سوار ہو جا، انہاں بتاں نو زمین تے گرا دے۔ ہن ایتھے میں گل کرن لگا عقیدے دی۔ حضرت علی نے عرض کیتی حضور علی دا قدم نبوت دے کندھے تے آوے کہ نہیں علی بے ادبہ میں نہ آ جاوے، لہذا تساں میرے کندھے تے سوار ہو۔ میرے محبوب نے فرمایا علی تو نبوت دا بوجھ نہیں چک سکتا۔ لقب شیر خدا ہے، لیکن فرمایا علی تو نبوت دا بوجھ نہیں چک سکتا۔ لیکن جدو میں ہجرت دی رات وینا یار غار دا ساتھ ہے، صدیق اکبر نال ہے، حضور دے نورانی قدم زخمی ہوئے، صدیق اکبر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے کندھے تے سوار ہو جاؤ۔ اتھا نبی نہیں فرمایا صدیق کو نبوت دا بوجھ نہیں چک سکتا، نہ صدیق بہ گئے، مصطفیٰ سوار ہو گئے، صدیق سواری بن گیا۔ میں نہ کالے کلوٹیا عید والے دن جے کندھے تے حسین سوار ہوئے انہوں تے مننے تے جس نان حسین دے نانے دی سواری جڑا صدیق ہوئے، حسین سوار ہوئے انہوں مننا ہے، جڑا حسین دے نانے دی بھی سواری ہوئے۔ اچھا بولو آٹھ کمالی ایک ذاکر تقریر کردے آکھیا گھڑی دی مثال دے کے ادا یہ گھڑی دیکھو جی اس میں 3 بھی ہیں 12 بھی ہیں اور 5-5 منٹ کے وقفے پر 5 بھی ہیں۔ انہوں نے کی 12 امام 5 تن 3 انہوں نے لے خلفاء ثلاثہ مراد۔ بکواس کرن لگا کہ جڑے اے 3 ہیں نا اے کھلوندے نہیں۔ میں پھر جواب دینے آکھیا میں کہ جے ایڈی چنگی گھڑی نہیں لگ دی تھی اماں بننی خیری ہیں۔ بے شک بے شک۔ نالے میں کہا جے تو گھڑی دی مثال دینا پیا نا جے اے 3 نہ ہون نہ تینو 5 خبر دیون نہ 12 دیون۔ بولو سبحان اللہ۔ نہ 5 خبر دیون نہ 12 دیون، جے 5 تے 12 خبر پہ دینے تے نہ 3 دا صدقہ پہ دینے۔ تو عزیزان گرامی ہجرت دی رات امام الانبیاء یار غار دے کندھے تے سوار ہوئے، مولا علی نو فرمایا تو نبوت دا بوجھ نہیں چک سکنا ہے۔ او شیر خدا ہے، او نے نہیں چکیا، صدیق چک لیا۔ سبحان اللہ۔ گل پتہ کی ہے خیبر دا میدان جدو مولا علی فتح فرمایا نا بعد سکے ٹکر پہ کھاون تے چبا نہ ہون، کسے آکھیا علی اوتھے او دروازہ چک سٹی ہے جنو 40 بندے کھول دے سن، آج سکے ٹکر نہیں چبائے جاندے۔ فرمایا جدو علی دروازہ سٹیا سی پچھو طاقت مصطفیٰ دی سی، اے علی دی اپنی طاقت ہے، او دو طاقت مصطفیٰ دی سی۔ جائے خیبر دے میدان چ علی نو طاقت دیتی سی وہ بھی مصطفیٰ سی۔ ہجرت والی رات نبوت دا بوجھ چکن دی جائے صدیق نو طاقت دیتی ہے وہ بھی مصطفیٰ ہے۔ سہاٹا مرکز صحابہ اہل بیت نہیں مصطفیٰ ہے، جدی نسبت نبی نہ
ساڈے سر دا تاج بعض بندے آدن حسن حسین نبی دی نعوذ باللہ قسمت چنگی انہوں حسن حسین رنگا نواسا ملیا کئیاں نو ایڈا بخار چڑھیا ہوا دے نبی دی قسمت چنگی انہوں ابو بکر تے عمر جیسے غلام ملے میں کہ دو میں کوڑے ہو بے شک حسن حسین دی قسمت چنگی امام الانبیاء نانا ملیا ابو بکر تے عمر دی قسمت چنگی امام الانبیاء آقا ملیا میرے پیر مہر علی شاہ فرمایا اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جے شان تو شانہ سب بنیا یہ علی حیدر کرار بنے ہیں تے ترے مصطفیٰ کو بنے ہیں ابو بکر جے صدیق اکبر بنے ہیں تے ترے مصطفیٰ کو بنے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق عظمت اسلام عظمت قرآن سیدنا امیر معاویہ سرکار مولا علی سرکار فرماندے ہیں جدو حضور نے کعبے نو فتح فرمایا جڑے بت بلندی تے موجود سن حضور فرمایا علی میرے کندھے تے سوار ہو جا سبحان اللہ انہاں بتاں نو زمین تے گرا دے فرمایا میں بت گرا رہا ہوں حضور نے فرمایا علی اے تے دس تیرا ہاتھ کتھوں تک پہنچا سبحان اللہ یہ گل نبی نو نہیں سی پتہ علی تے میرے کندھے تے موجود ہے پھر فرما رہے علی دس تیرا ہاتھ کتھوں تک پہنچیا مولا علی عرض کرتے ہیں حضور اگر پوچھنا چاہتے ہو علی کائنات نو دسنا چاہتا ہے بظاہر تواڈے کندھے تے موجود ہاں اگر حکم دیو کہ عرش نو پائے تو پکڑ کے زمین تے سٹ سکدا جس علی دے قدم نبوت دے کندھے تے آون اس علی کی بلندی کا مقام یہ ہے ہاتھ عرش تک پہنچ جائے خود مصطفیٰ کی بلندی کا اندازہ کون کر سکتا ہے آؤ میں پوری دنیا کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں جب ساری کائنات مل کر میرے نبی کے قد مبارک کی بلندی کا اندازہ نہ کر سکی وہ حضور کے مقام کی بلندی کا اندازہ کیا کرے بے شک محمد سر وحدت ہے کوئی رمز ان کی کیا جانے شریعت میں تو بندے ہیں حقیقت میں خدا جانے بے شک لفظ نبی دا پہلا مادہ دسیا سی ناباون نون با اور واو اگر اسی نون با اور واو ناباون مادہ لئیے لفظ نبی کا معنی بنتا ہے رفعت بلندی بے شک یا ایوہ النبی کا معنی کیا بنے گا اے بلند شان والے نبی بے شک اے بلند نظام والے نبی سبحان اللہ سب تو اچھا نظام کے دا ہے سونے مصطفیٰ سونے مصطفیٰ ایسا کیڑے بدبختاں اچھے نو چھاڑ کے تے دلیاں دے نظام دے پیچھے پھرنا بے شک جدا نظام ایڈا اچھا ہوئے بے شک امت کیڑی بدبخت ہے اپنے محبوب دا نظام چھڑ کے تے کاسا چوک غیراں وال تلی انڈی پھردی ہوئے میں کہا چلے آج نہ در رسول چھڑے ہے او در در تے ذلیل ہو جاندے خیر کدوں نہیں لگدی میرے آلہ حضرت فرماتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں بے شک لندن اللہ منہ ہٹاؤ تے مدینے ال کرسو تے کامیابی بے شک دوسرا مادہ ہے ناباون نون با اور حمزہ اگر اسی لفظ نبی دا مادہ ناباون لئیے تو لفظ نبی دا معنی بندا ہے خبر دینا بے شک اج دنیا بحث کر دی آیا نبی غیب دی خبر دیندا ہے کہ نہیں دیندا میں نہ نادانو میرے نبی دی خبر نو غیب تے حاضر نال مقید نہ کرو نبی دا معنی خبر دینا مینوں تے انہاں آکھن دیو نبی کس گل دی خبر دیندا ہے نبی فرش تے ہوے خبر عرش دی دیندا ہے بے شک عرش تے جاوے خبر فرش دی سبحان اللہ سب تو بڑا غیب ہے رب بے شک جدو محبوب تو وہ نہیں لکیا ہور کیڑی شے انہوں لکا بے شک ہن نبی دا معنی ہے خبر دینا نبی فرش تے ہوئے خبر عرش دی عرش تے جاوے خبر
ات میں مسلم شریف ایک حدیث پاک سنا دینا. یہ روایت مسلم میں بھی موجود ہے، ترمذی میں بھی ہے، مشکات میں بھی. امام الانبیاء نماز پڑھا رہے سن، دوران نماز حضور نے اپنے ہاتھ نو اگاں بھی کیتا پیچھا بھی کیتا. سبحان اللہ. جدو نماز تو فارغ ہوئے، بعض شارحین نے حضرت انس بن مالک دا نام لکھا ہے، بعض نے حضرت ابو ذر غفاری دا نام لکھا ہے. سبحان اللہ. حضرت ابو ذر غفاری عرض کر دین حضور میں ویکھیا دوران نماز تساں اپنے ہاتھ نو اگاں بھی کیتا ہے پیچھا بھی کیتا ہے، وجہ کی یہ راز کی یہ حکمت کی؟ نبی پاک نے جڑا جواب دیتا او تے میں بعد چرچ کرنا، پہلے اکھیں بند کرو. عالم تصورات وچ حضرت ابو ذر غفاری دی روح نو سوال کرنے ہیں، اے ابو ذر پڑھتے تسی نماز رہے سو پر ویکھ کدھر رہے سو؟ نہیں سمجھے؟ پڑھ نماز رہے سو پر ویکھ. آج تمام مکاتب فکر دے علماء دا اے اتفاقی مسئلہ ہے، جدو بندہ نماز پڑھ رہے ہوئے نظر دوران نماز سجدہ گاہتے رکھنی عبادت ہے. اے ابو ذر تساں کدھر ویکھ رہے سو؟ تو عالم ارواح وچوں حضرت ابو ذر غفاری دی روح جواب دیندی ہے، دنیا والو مصلی تے کوئی اور امام کھڑا ہوئے سجدہ گاہ نو ویکھنا عبادت ہے، جے مصلی تے آمنہ دا لال کھڑا ہوئے مڑ سجدہ گاہ نہیں رخ مصطفیٰ نو ویکھنا عبادت ہے. آج بندیاں لکھ چھڑیا کتاباں نماز پڑھ دیں حضور دا خیال آوے تے نماز نہیں ہوندی. میں کہوں کسے منافق دی ہوسی. بے شک بے شک. مومن دی تے ادوں تے ہوندی نہیں جب تک دل مصطفیٰ والے نہ ہو. بے شک. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی نماز پہ پڑھدا ہے، دوران نماز حضور نے آواز دیتی، صحابی سوچا ایک پاسے رب دی نماز ایک پاسے نبی دا حکم کی کرا. آخر دل نے آواز دیتی اگر نبی نہ ہوتا تے نماز کتھوں مل جاندی؟ نماز بھی دے دا صدقہ ہی ملیے. صحابی نماز چھڑ دیتی، حضور دی بارگاہ وچ آیا، میرے نبی فرمایا پیسے پکڑ مدینے دے بازار ڈر جاؤ تیل خرید کے لے آ. صحابی گیا تیل خریدیا، لیا کے نبی دی بارگاہ وچ تیل پیش کر دیتا. میرے نبی پاک ید اللہ دے ہتھاں تے پا کے واللیل دیاں سونیاں زلفاں تے لاون لگے. صحابی گوڈے موڈے مار کے بیٹھ گیا، ہاتھ بن کے عرض کردا لج پالا جب تساں مینوں آواز دتی ہے میں نماز پہ پڑھدا سا ہن کی کرا؟ میرے نبی فرمایا جتھوں چھٹی آئی اوتھوں ہی جا کے شروع کر دے، تیری نماز ٹوٹی نہیں. اور سجنا غور کر، چہرہ کعبے والوں پھر گیا، نبی پاک نال گلاں بھی کیتیاں، مدینے دا بازار بھی پھر آیا وے، دکاندار نال گلاں بھی کیتیاں، لیکن نبی فرمایا تیری ٹوٹی نہیں. اصل اصول بندگی اس تاج ور کی ہے. تاں کر کے میرے اعلیٰ حضرت فرماندے نے کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے آ سکا یا نماز نے میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں. ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے بخاری دی شرح وچ ایسے مسئلے نو لکھیا ہے. آپ فرماندے دوران کوئی اگر بندہ نماز پڑھ رہے ہوئے اللہ دا نبی آواز دے وے، فرمایا نماز چھڑ دیو پہلے مصطفیٰ دی گل سنو. اور ابن حجر اسقلانی فرماندے نے انج کرن نال نماز ٹوٹ سی نہ. بے شک. نماز ٹوٹ سی نہ. تو عزیزان گرامی حضرت علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر جدوں میں نماز پڑھ رہا تھا
دوران نماز جنت عرش تو میرے سامنے آ گئی. سبحان اللہ. صحیح مسلم شریف دے لفظ ہے حضور فرماندے نے میں انگوراں دا خوشہ پکڑے ہے سبحان اللہ. اگر میں توڑ کے تانوں دے دینا تساں ٹر جانا سی خوشہ قیامت تک نہیں سی مکنا. حضور فرماندے نے میں کچھ سوچ کے چھڑ دیتا. مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی مشکات مرآت شرح مشکات اس سے حدیث دی شرح کردیاں لکھ دیں کہ نبی اس وجہ تو چھڑ دیتا کہ اگر دنیا تے دے چھڑیا تے امت دے دل وچوں جنت دی طلب مک جائے. جنت دی طلب ہو. دا مطلب ہے جنت دی طلب کرنی چاہیے. بے شک جنت دی طلب کرنی چاہیے کیونکہ آج کل ساڈا عشق پٹھا چڑھیا. ساڈے نعت خان اج کل پڑھ دین کہ قیامت والے دن سونے مینوں کہنا جنت جانا ہے کہ مدینے. تے میں آکھاں گا یا اللہ میں مدینے جانا ہے. میں کہ مدینے والا جنت ہوسی تو مدینے ہم لین جانا. بے شک. اچھا بولنا مدینے والے کتنے ہونا ہے تے نعت خان پیا دا میں ایڈا انا عشق بھی نہیں کھلو. میں کہا قابو چ رہو. بے شک. تے تہاڈا عشق تا جڑا صرف اوتھوں تک ہوندا ہے جے ایتھے ایک بندہ کھلوے تے ایک ایتھے کھلاؤ او وچ اتوں پیسہ سٹے تے وچوں اے آدن لگیاں نہ موجاں لائی رکھی سو یا ایتھوں آؤں گا تے عشق ہوری لبنے ہی نہیں. بے شک. ایڈے قابل عاشق نہ نماز دی نہ روزے دی نہ داڑھی دی. ایو جے عاشقاں تو اللہ پناہ دے. بے شک. آکھو آمین. اگلے دن ایک شعر پہ پڑھیا کہ جس جنت تے تو مان کرے نہ ہے تیری جنت مول نہ بڑسوں. ہن رب نو پیادا ہے اندازہ کرو. جس دوزخ تے تو ڈراوے دے نہ تیری دوزخ مول نہ سڑسوں. او تو تھپیا کے دیتے کہ جے یار فرید کرم چکیتا خواجہ غلام فرید تے. اور میں یاد ہونا 3.5 بابے مظلوم ہیں. ایک بلے شاہ ایک باؤ سلطان جن کوئی گھر نہ لبے بکواس اپنی کردا ہیٹھو یا ہو لا دے سی بھی آپے بابے دے کھاتے پر تے یا ہولی جی ہیٹھو بلا آکھ دے سی. بے شک. بے شک. اولیاء اللہ کے کلام میں ملاوٹ ہو چکی ہے اور ولی دے کلام نو پہچاننا ہوئے تے وڈی نشانی ہے. ولی جدوں بولے گا مصطفیٰ دی شریعت دی تول دے معیار تے پورا بولے گا. جڑا شریعت دے خلاف ہوئے سمجھ لویں ولی دا نہیں کسے ولے دا ہے. بے شک. بے شک. اگر جی یار فرید کرم چا کیتا نہ ایتھے اڑسوں نہ اوتھے اڑسوں. میں کہ جگہ دو ہی ہیں یا جنت ہے یا اونچا بول. بے شک. ایمان ہے نا ساڈا انہاں یا جنت ہے یا قرآن نہیں ہو دسیا ہے بھی یا جنت جانا جے یا ہن اے یاد ہے نام ہے جنت جانا ہے. بولو نہ دوزخ تے میں کہ مرتری تھاں دس تینوں واڑیے کتھے. توجہ ہے. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے اس لیے چھوڑ دیا اگر دنیا میں دیا تو جنت کی طلب ختم ہو جائے گی. یہاں نہیں دیتا امت جب جنت میں آئے گی خود ہی کھا لے گی. تو میں عرض کیتی سی نبی فرش تے ہوئے خبر نبی پاک کھلوتے زمین تے جنت کتھے 7 آسمانہ تو تاں. بے شک. آخری جبرائیل دا مقام سدرۃ المنتہا او دے نال عندہا جنت المأوا. نبی کھلوتا زمین تے جیڑا مصطفیٰ زمین تے کھلو کے ہاتھ عرش تے جنت وچ انگوراں نو پا سکدا ہے. سبحان اللہ. اور جدو معراج دی رات گئے نا حضور تے واپس آئے فرمایا بلال میں تیرے ٹرن دی آواز جنت چ سنی ہے. بلال ٹرے مکے دی گلی وچ او دے پیراں دی آہٹ نو نبی 7 آسمانہ تو تاں جا جنت چ سنے تے جیڑا محبوب بلال دے قدماں دی آہٹ نو جنت وچ سن سکدا ہے او قبر جا کے پاکستان دے غلاماں دی فریاد نہیں سن سکدا. ہاں کر کے میرے آلہ فرماتے نے فریاد امتی جو کرے آل زار میں ممکن
آپ فرماندے ہیں امتی رو کے فریاد کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محبوب جان دے نبی فرش تے ہوئے خبر عرش تے جاوے خبر عرش دی ہن نبی خبراں دیاں دو قسم ایک خبر ہوندی جڑی ویکھ کے دتی جائے اون عربی چاہتے ہیں شہادت گواہی ایک خبر ہوندی ہے جڑی سن کے دتی جائے الانباء یہ لفظ قرآن دے وچ بھی ہے ذالک من انباء الغیب اے محبوب ایسا جنیاں خبراں ساریاں غیب دیاں ہیں جڑیاں تانوں دینے جیڑی خبر سن کے دتی جائے او دے وچ دو احتمال ہیں او سچ بھی ہو سکتی ہے غلط بھی مثال دے طور تے سانو باہروں کو بندہ آ گیا کہ جی باہر فلاں بندہ آ گیا ہو سکتا ہے سانو دسن والے نے غلط دس چھڑے ہوگے او نہ آیا ہوگے یا انہوں ویکھنے وچ غلطی لگ گئی او صحیح بھی ہو سکتی ہے تے غلط بھی ہو سکتی لیکن اللہ دا نبی خبر سن کے بھی دے دے او غلط ہو سکتی ہی نہیں کیوں بندے بندیاں تو سن کے دس دن اللہ دا نبی براہ راست اللہ تو سن کے دس دن سبحان اللہ ایتھے میں قرآن دی آیت پیش کر دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ تے جاون لگے کچھ منافق سن انہاں کیسا حضور دے نال جنگ تے نہیں جاندے جدو نبی واپس آئے گا بہانے بنا لواں گے کوئی آکسی میری ماں بیمار سی کوئی آکسی بہن بیمار سی بیٹا بیمار سی بیوی بیمار سی اولاد بیمار سی سورۃ توبہ قرآن فرماندا ہے کہ منافقوں نے کہا قل ہوا اذن نبی نعوذ باللہ کنا دا کچا ہے انہوں ساڈی گل دا پتہ نہیں لگدا اساں کی کرنے ہاں منافقاں نے آکھیا نبی نو پتہ نہیں لگدا یہ مومن کا عقیدہ نہیں ہے منافقاں نے آکھیا نبی نو پتہ نہیں لگدا اے منافقاں دا عقیدہ ہے جڑا کہ نبی نو پتہ نہیں لگدا مومن دا تے عقیدہ ہے نبی تو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے جدو حضور واپس آئے 11واں سپارہ پہلا رکوع منافق کٹھے ہو کے آ گئے کہ یا تعذرون الیکم اذا رجعتم الیہم منافقہ نے آ کے اپنے اپنے عذر بہانے پیش کیتے کسی آکھیا ماں بیمار ہے کسی آکھیا بیٹا بیمار ہے بیوی بیمار ہے اولاد بیمار ہے جدو منافقہ بہانے بنائے محبوب نے کی فرمایا قل لا تعتذروا فرمایا میرے سامنے بہانے نہ بناؤ میرے سامنے بہانے نہ بناؤ انہاں آکھیا یحلفون باللہ اسا اللہ دی قسم اٹھانے میرے نبی فرمایا میرے سامنے قسمہ نہ اٹھاؤ میں تہاڈی قسماں تے یقین نہیں کرتا انہاں آکھیا کیوں نہیں کرتے فرمایا قد نبأنا اللہ من اخبارکم مینوں میرے اللہ سب کچھ پہلے ہی دس چھڈیا مینوں میرے اللہ نے سب کچھ پہلے ہی دس چھڈیا بس یر اللہ عملکم ورسولہ اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا تھا ورسولہ اگر ہن اساں اے کریے اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا تھا تے کی گل اودوں ویکھ رہا سی ہن نہیں ویکھدا ماضی حال مستقبل یہ آپ کے لیے ہے میرے لیے اللہ کی ذات کے لیے ماضی بھی نہیں حال بھی نہیں مستقبل بھی نہیں اس کے لیے سب زمانے برابر ہیں میں ترجمہ دے کرتا ہوں نا اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا تھا دیکھ رہا ہے دیکھتا رہے ورسولہ لفظ رسول کا عطف لفظ اللہ پر جا رہا ہے عربی گرامر کا اصول یہ ہے جو حکم موصوف کے لیے ہو وہی موصوف الہ کے لیے ہوتا ہے ورسولہ اس کا رسول بھی تمہارے اعمال دیکھ رہا تھا دیکھ رہا ہے دیکھتا رہے گا بے شک یہ عقیدہ ہے جڑا سانو اللہ دے قرآن میں عطا سبحان اللہ سیرت دی کتاباں وچوں میں ایک مثال پیش کر دینا کہ حضور کیویں ویکھ رہے سن مواہب اللدنیہ امام قسطلانی نے اس روایت کو نقل فرمایا سبل الہدا دے اندر
امام یوسف صالح شامی نے بھی اس کو نقل فرمایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں غلام جنہاں دا نام ہے حضرت راجز، مکے تو مدینے والے جدو ہجرت کر دیں کافر کرن کے دے دے پکڑ کے مار دے سن۔ ایک دن حضرت راجز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پروگرام بنایا رات نو چھپ کے چلا جاتا، لیکن راز لیک ہو گیا۔ حضرت راجز گزرن لگے تے پہاڑ دی چوٹی مگر 15ویں اوباش قسم دے نوجوان چھپ کے بہ گئے کہ اتھوں راجز گزرے گا ایسا پکڑ لواں گے۔ جدو حضرت راجز پہاڑ دی چوٹی دے کولوں گزرن لگے انہیں یکدم اگے آ کے گھیرا پا لیا۔ جدو گھیرا پایا انہوں نے ہاتھ دے اندر تلواراں نے ایک کلے لیے خالی ہاتھ بھی او 15ویں ایک کلے او تلواراں لئی پھر دینے خالی ہاتھ نے۔ حضرت راجز نے کی مدینے والے چہرہ کر لیا، مدینے والے چہرہ کر کے عرض کی یا رسول اللہ انصرنی، یا رسول اللہ میں مشکل چ پھنس گیا، میری مشکل تے حل کر دیو۔ امام الانبیاء اس وقت وضو فرما رہے سن، آپ نے وضو کر لیا، مدینے والے چہرہ کر کے فرمایا قد نو سر لگا، قد نو سر لگا، کیا راجز تیریاں مشکلہ حل ہو گئیاں؟ حضرت راجز حضور نے گل کی تھی ام المومنین حضرت حفصہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا عرض کر دیا نے یا رسول اللہ تسا وضو پہ کر دے دو، میں ویکھیا تسا گلاں پہ کر دے سو، کول بندہ کوئی نہیں سی، گلاں کے نال پہ کر دے دو۔ حضور نے فرمایا حفصہ میرا ایک غلام مصیبت وچ پھنس گیا سی، او مینوں پکاردا سی پیا، میں جواب پیا دیندا سا۔ ہن آؤ حضرت راجز نو پوچھنے آ، راجز آؤ جدوں تو امام الانبیاء نو پکاریا تیری مشکل حل ہوئی کہ نہ؟ حضرت راجز فرماندے نے دنیا والے ہو جدوں آمنا دے لال یار میرے کان وچ پئیے جننے دے جننے کافر سن سارے انے ہو گئے، میں سارے انو پیا ویکھنا پر مینوں کوئی نہیں پیا ویکھنا، میں سارے انو پیا ویکھنا پر مینوں سجنا مینوں تے ہی سمجھ آئی جن یا رسول اللہ مدد آکھیا او انا نہیں ہویا۔ اچھا بولو، او جن یا رسول اللہ مدد آکھیا او انا انے ہوئے ہوئے جڑے یا رسول اللہ مدد دے منکر سن۔ بے شک بے شک۔ اچھا مولوی بھی بڑا عجیب ہے بھائی، شرک دا فتوی لاوے تے رسول دی مدد تے لا دے تے جدوں آپ نو ولیٹا پوے یا دال مدد یا تھانا۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ میں نے کہا جی ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے، میں کہا جی اچھا جی، میں کہا سا کیڑا ہے تے منکر ہاں سمجھ آنے ہر شے دیندا رب ہی ہے۔ بے شک اچھا بولو کون دیندا ہے؟ اللہ دیندا ہے۔ میں کہا مولوی جی رزق مانگو رب سے، اولاد مانگو، چندہ مانگو سب سے۔ اچھا بولو، میں کہا چندہ بھی پھر رب تو منگیا کر، کھلاں دی واری تے آ جانا بندیاں کول۔ بے شک۔ اور کو ساڈی سنی قوم بھی بڑی عجیب ہے ماشاءاللہ، پتہ ہے جی کھل نہیں دینی۔ میں کہا دیو کھلاں ہٹ کے تانوں سکھان کے بے ادبیاں گستاخیاں، انہاں دے بم بنا کے تواڈی مسجد وچ واڑا ہونا ہے۔ بے شک اچھا بولو، بے شک۔ میں آتا ہوں کھل ضرور دیو انہاں نوں پر بکرے دی نہیں، جڑا لینا وے او دی لا کے انہوں دے دی۔ بے شک اچھا بولو، بے شک۔ حق ہے۔ عزیزان گرامی، جس نے یا رسول اللہ مدد کہا وہ اندھا نہیں ہوا، انے ہوئے ہوئے جڑے یا رسول اللہ مدد دے منکر سن۔ بے شک۔ بوادر النوادر کتاب ہے مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی دی۔ کسے پوچھیا نبی دا نام چوم کے اکھاں تے رکھنا جائز ہے؟
جواب دیندا ہے آدھا ہے کہ ثواب تے کوئی نہیں، پر ایک گل ہے جڑا حضور دا نام چومے انا نہ ہوسی۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ بے شک بے شک اے تھانوی دیوبندی لکھیا دا جڑا حضور دا نام چومے انا، میں کہ ثواب تو تواڈے مقدر وچ کوئی نہیں، انے ہون تو تے بچو۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ او صحیح نہیں جڑا جو آپریشن کرانے نے، نبی دا نام ہی ایسا شفا ہے۔ بے شک بے شک میں کیا ملا تینوں سمجھ نہ آئی جے دے نام وچ اتنا نور ہے، سبحان او اللہ دی ذات وچ کتنا ہو سی۔ بے شک تو اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا تھا، دیکھ رہا ہے، دیکھتا رہے۔ ورسولہ، رسول بھی تمہارے اعمال دیکھ رہا تھا، دیکھ رہا ہے، دیکھتا رہے گا۔ دیکھ رہے سی تے حضور نے بچایا۔ بے شک جیڑی خبر ویکھ کے دتی جائے اونوں عربی چ آدن شہادت، گواہی۔ ایتھے ہن چند گلاں تواڈے نال بھی کرنی ہے۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ شہادت گواہی، گواہی اگر دینی پوے قاضی دے سامنے یا کسی بھی جگہ تے تو کون دے سکتا ہے؟ بولو، یا مرد یا عورت، یا مرد یا عورت۔ اچھا بولو۔ میں قرآن پڑھ دینا تاکہ گل پکی ہو جائے۔ سبحان اللہ تیسرا پارہ اللہ فرماندا فاستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان۔ فرمایا دو مرد گواہی دیون، اگر دو مرد نہ ہون دو عورتاں تے ایک مرد۔ بے شک اچھا بولو، بے شک ڈھلے پہ گئے۔ بے شک سبحان اللہ کنیاں عورتاں مرد دے مقابلے وچ؟ دو عورت دی گواہی اسلام دے اندر مرد دے مقابلے وچ ادھی ہے۔ بے شک کنی ہے؟ ادھی ہے۔ قرآن پڑھیا یار، میں اپنی گل نہیں کیتی۔ بے شک عورت گواہی وچ ادھی ہے پر ووٹ وچ اچھا بولو۔ آکے پھس گئی جان شکنجے اندر، جوں ویلن وچ گنا، رو نو آکھ محمد بخشا ہون رویں تا منا۔ بے شک ایک مولوی تھا، وہ کہتا تھا عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے، ہن جلوس کڈی ودائی، ایک رن ادلی کا چھچے، ایک اچھا بولو، آکے ایک ادلی کا چھچے، آدھا میں چھڑنا نہیں، آ رہے ہیں ڈی چوک۔ میں کیا پہلے تے فتویٰ اے سی عورت دی حکمرانی جائز نہیں، ہن ادھر بھی عورت ہے، ادھر بھی عورت ہے۔ میں کہ مولوی جی خیر ہے، دین کدھر گیا؟ اچھا بولو۔ بے شک ایویں علامہ اقبال نے اسی فرمایا، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگاس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں ہے، لیکن ملا کی اذا اور ہے مجاہد کی اذا اور۔ سبحان اللہ اقبال آدھا مولویاں دی اذان ہو رے، مجاہد دی اذان ہو رے۔ سبحان اللہ دعا کر سجنا اللہ کلا مولوی نہ بناوے، نال نبی دے دین دا مجاہد بھی بناوے۔ سبحان اللہ عورت دی گواہی ادھی ہے، بے شک کنی ہے؟ ادھی ادھی۔ اے گل میں تاں کیتی، اج کل جدید پڑھے لکھے لوگ مثال دین دن کہ مرد اور عورت گاڑی کے دو پہیے ہیں، یہ برابر برابر چلتے ہیں، لہذا گواہی میں بھی برابر ہونے چاہیے۔
ساڈے چیچا وطنی دے وچ ایک بہت بڑا کالج ہے، او دا پروفیسر سی۔ میرے ایک دوست نے آکھیا یار یہ نال تہاڈی ملاقات کرانی، میں انہوں جدو ملیا انہیں ایہ گل دے اوتے میرے نال بحث کیتی، کہنے لگا جی یہ تو ظلم ہے، زیادتی ہے، ایک طرف پڑھی لکھی اور ایم اے پی ایچ ڈی عورت کھڑی ہو، ایک طرف جاہل مرد کھڑا ہو، اس پڑھی لکھی عورت کی جاہل مرد کے مقابلے میں آپ گواہی آدھی تسلیم کرتے ہیں، یہ تو زیادتی ہے۔ میں کہا پہلی گل ہے اللہ دا قرآن ہے، مان نہیں تو جا جہنم۔ بے شک میں کہا جی تانوں پڑھیا لکھیا پڑھی لکھی رن لب جاندی تے اودے اگوں بندہ ہی پڑھیا ہوا کھڑا کرنا۔ دوسری بات میں نے کہا تو ہے پروفیسر، تو اسلام کی حکمت کو سمجھ نہیں سکتا۔ اسلام نے کیوں کہا ایک مرد کے ساتھ دو عورتیں جائیں؟ میں کہا حکمت یہ ہے اگر ایک عورت ایک مرد کے ساتھ جائے گواہی دینے، فریق مخالف کی زبان پکڑی نہیں جا سکتی، وہ عدالت یا کورٹ میں کہہ سکتا ہے اس عورت کے اس کے ساتھ ناجائز مراسم ہیں، یہ اس لیے گواہی دینے آئی ہے۔ اسلام نے اس لیے کہا ایک مرد کے ساتھ دو عورتیں جائیں کیونکہ دو عورتیں بیک وقت کسی کے ساتھ ناجائز مراسم نہیں رکھ سکتی۔ جو شادی کی اجازت شریعت دیتی ہے وہ برداشت نہیں کرتی، ناجائز کیسے کرے گی؟ اس لیے اسلام نے کہا ایک مرد کے ساتھ دو عورتیں جائیں تاکہ گواہی بھی پوری ہو جائے، عورت کی عزت بھی محفوظ ہو جائے۔ اسلام نے ہر حکم وچ حکمت اور راز ہے۔ نالے میں کہا جی تسا گڈی دی مثال دیندے ہو، یہ پہیے ہیں جی تے برابر میں کہا جی وہ گڈی تے دکھاؤ جے پہیے دو ہیں، اچھا بولو ہے گڈی کوئی؟ ہاں ایک ہے موٹر سائیکل تے ایک بائی سائیکل، پر وہ برابر نہیں چل رہے، وہ اگاں پیچھے چل رہے۔ اسلام دا ہی قانون ہے مرد اگاں چل رہا ہے بی بی او دے پیچھے چل رہی ہے۔ بے شک اچھا بولو بے شک دوسری بات میں کہا جی ایک گڈی ہے جدے پہیے ہیں بھی دو تے چل دے بھی برابر ہیں، آکھے جی وہ کیڑی؟ میں کہا جی وہ کھوتا ریڑی، پر وہ کھوتے دی محتاج ہے، بے شک کھوتے دی محتاج ہے۔ جیڑا انگریزی عقل دا محتاج ہوئے، یورپ کی بدماشی کا محتاج ہو، انہوں ایویں ہی نظر آنا ہے جیڑا مصطفیٰ دے دین دا غلام ہوئے، جن سامنے علی تے فاطمہ ہوئے، وہ بے عدائے ویکھو کائنات جنتی عورتاں دی سردار بھی علی دے اگوں نہیں چلی، علی دے پیچھا چلی ہے۔ جنتی عورتاں دی سردار بھی علی پاک دے پیچھے چلی، جیڑی ایڈی شان والی پیچھے چلی۔ ہون آدھی انسان حقوق دیو پتہ نہیں کیڑے لیندی ہیں۔ بے شک گواہی یا مرد دے سکتا ہے یا تری جنس میری نظر کوئی نہیں آئی، اگر کسی دی ہوئے تو مینوں دس دے۔ میں ہنے گل تاں کیتی میری ملت دے غیور نوجوانوں، جدوں میں کسی شہر وچ داخل ہونا ایک وڈا سارا بورڈ لگا ہوندا ہے، اُتے لکھیا ہوندا ہے ڈاگ سینٹر، چوری ہو جاوے کتا لے کے آؤ، کتا گواہی دے سی کہ فلاں بندہ چور ہے، جے دے دوڑدا دوڑدا بوئے تے کتا بہ جاوے، او بندہ مسجد وچ وڑ کے قرآن سر تے رکھ کے آکھے میں چوری نہیں کیتی، اسی مسلمان ہو کے او دی مسلمان دی زبان تے اعتبار نہیں کردے، او دے قرآن تے اعتماد نہیں کردے، کتے تے یقین کر لینے ہیں۔ میں کہ شریعت تے نہیں سی آکھیا، کتے دی گواہی قابل قبول ہے۔ اے یا تے یہودیت دا نظام سی یا عیسائیت دا نظام سی، مسلمان کلمہ تو نبی دا پڑھے، نظام یہودیت دا شریعت عیسائیت دی مننے، جدوں دا سا قرآن دے نظام نو کنڈ کیتی ہے، ساڈا واسطہ انہاں کتیاں نال پہ گیا ہے۔ اج بھی ایسا اگر انہاں کتیاں دے نظام نو چھڈ کے مصطفیٰ دے پاک قرآن دے نظام نو سینے نال لائیے، ایتھے بھی کامیابی ہے، اگاں بھی کامیابی ہے۔ میں ایک نو پوچھیا، میں کہا کتا چوری لب لیندا جی؟ اگے لب لیندا
میں کہ سکھاندہ کون ہے کہ بندہ میں کہ جیڑا بندہ یہ سکھاندہ ہے وہ بھی لب لیندہ ہے اگر نہیں جی وہ تو نہیں لبدا میں کہ عجیب گل ہے استاد نو کتاب ہوندی نہیں شاگرد نو پڑھا رہے اچھا اللہ سبحان اللہ اور کدی کوئی استاد ویکھیا نے جڑا آپ نہ جاندہ ہوئے کیا کہاں ہے کوئی اندہ استاد ہاتھ کھڑا کرو جو ہے تو عجیب گل ہے استاد اور ویلن شاگرد قابل مڑ شاگرد ہے تو افضل نہ ہویا اونچا بولو بے شک اور میں اپنی اکھی نال ویکھیا کتے دا تماشا ساڈے محلے وچ روڈ تو شو روم سی موٹر سائیکلاں دا اوتھوں قیمتی کاغذ گڈیاں دے چوری ہوئے انہاں لے آندا کتا او 3-4 گلیاں بھونگدا میں ادو نال ٹر پیا میں کہ ویکھا تو صحیح ہے کردا کی کیونکہ میں مڑ مونج جو کٹنی سی تے تحقیق کرن تو بعد ہی کٹی نہیں سی بے شک او جناب نسدا انہاں کول او پہلے لے لیندن علاقے چ پوچھ لیندن بھی ایتھے ککڑ چور کیڑا ہے بے شک جڑا کو ماڑا موٹا بدنام ہوے یا او دے بوئے تے یا جڑا بالکل غریب ہوے ایمان نال دسو کدی کسے چودھری دے بوئے تے بیٹھا ہے پتہ ہے بھی جے چودھری دے بوئے تے بایا نہ کتا رانا نہ سرانا بے شک بے شک او ہن دوڑدا 3-4 گلیاں چھڈ کے نا ایک جگہ تے کتا رکیا او محلے والے پوچھیا بھی ایتھے کیوں رکیا 1-2 منٹ بعد آکھے جی ایتھے چور جڑا سامان چاہی جاندے نے انہاں سا لیا میں کہ بلے کتے نوں اے بھی پتہ بھی سا ایتھے لیا او مڑ اتھوں ٹریا سا تو نے آپ لینا سی نہ انہاں دا لا چھڈیا پھر ٹریا تے اس بندے دے بوئے تے جا بیٹھا جیڑا بیچارہ 3 سال تو فالج دا مریض ہے منجی تو ہیٹھا آپ لٹرین تک نہیں جا سکتا او محلے والے آکھیا او غریب بندہ ہے محنت مزدوری او دی بچیاں کر کے تے او روٹی پہ کھاندا آپ تو بیچارہ منجی تو واش روم تک نہیں جا سکتا اے تا چور ساری زندگی نے کی چوری کرنی او دا کیا اس بھاویں کیتی ہے تے نہیں کیتی جی نہ کیتی ہے او ایتھے بیٹھے ضرور ہے 10 لاکھ دا اگوان محلے والے بنیا او دی تھان بھی میاں سال وچ اگر تہاڈا چور ثابت ہو جاوے اسا 10 لاکھ بھراں گے 6 مہینے پتہ لگ گیا بھی چور شو روم دا ملازم سی کتے اوری کدیں تے چور اونچا بولو سبحان اللہ میں کہا جی یہ چیزاں تے اسی اپنی اکھی نال ویکھ لئیاں ہن اسا ایک تے عقل دے انے نہیں بھی انہاں کتیاں دی گل تے یقین کر لئیے نا کتوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اے جدوں دا نظام اسلام دا چھڈے ہے بس کا کتیاں نال پہ گیا ہے آج بھی انہاں کتیاں دے نظام نو چھڈیے مصطفیٰ دے پاک دین دے نظام نو منیے ایتھے بھی کامیابی ہے اگاں بھی کامیابی بے شک جو گواہی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے شہادت ہن اللہ تو یہ پوچھئے یا اللہ تیرا محبوب صرف خبراں سن کے ہی دیندا ہے یا ویکھ کے دیندا ہے سبحان اللہ رب فرماندا ہے قرآن پڑھو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا سبحان میں اللہ محبوب میرا محبوب صرف خبراں سن کے نہیں میں شاہد بنا رہا ہے سبحان اللہ دیکھ کے دینا ہے بے شک کی کردا ہے دیکھ کے میرے نا پچھلے چیچا وطنی چ مولوی نال مناظرہ چل رہا سی آمنے سامنے نہیں صرف پیغام آ جا رہے سی انہیں ایک حدیث لکھ کے بھیجی میرے حال بخاری شریف حدیث پاکے سی کہ حضور علیہ السلام فرماندے ہیں قیامت والے دن جب میں اپنی قبر مبارک سے اٹھوں گا تو میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کر مجھ سے پہلے وہاں کھڑے ہوں گے میں نہیں جانتا موسیٰ پر موت آئی ہی نہیں یا مجھ سے پہلے پہنچ گئے او جڑا سی نا میں نہیں جانتا اے دے اتے ٹیک لائی پھرے اگر تسا آدھے ہو نبی تے سارا کچھ جاندا ہے تے حضور فرما رہے ہیں میں
نہیں جانتا. میں کہا مولوی نے جا کے آ کسی ٹھڈے پانی نال نہا کے تے کسی چنگے ڈاکٹر تو اپنا علاج کرواوے. آکھے جی وہ کیوں؟ میں کہا واقعہ ہونا کدوں ہے؟ آکھے قیامت والے دن. میں کہا نبی دسیا کدوں ہے؟ آکھے پہلے. میں کہا ہجے نہیں جاندا. اچھا اللہ سبحان. اے ہونا قیامت والے دن نے حضور دس دے پہلے پھر ہجے نہیں جاندا. او بیچارہ بیٹ میرے منہ والے دیکھ گئے. اور میں کہا جلیو حدیث سمجھنے کے لیے عرب کی کھجوریں نہیں چاہیے, باب فرید جیسے کامل مرشد کی نظر کرم چاہیے. عزیزان گرامی, صحیح ابن حبان دے اندر یہ روایت موجود ہے, مسند احمد بن حنبل وچ بھی موجود ہے, المعجم الکبیر امام طبرانی دی او دے وچ بھی موجود ہے. انداز میرا اپنا ہے, حدیث پاک نبی دی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے جیڑا میرا آخری امتی جہنم وچوں نکل کے اپنی کیتیاں دی بھگت کے جنت جانا ہے, حضور فرماندے میں ایتھے کھلوتا ہوں ویدا پیا. سبحان اللہ. شاہدہ میں ایتھے کھلوتا ہوں ویدا پیا. حضور فرماندے اونوں ویدا پیا, او دے جاون دی کیفیت بھی ویدا پیا. سبحان اللہ. فرمایا جدوں اللہ تعالیٰ نے او دے تے نظر کرم کرنی, اونے اپنی کیتیاں دی بھگت لئی ہونی. اے دا مطلب ہے کیتیاں دی بھگتنی پینی. بے شک. اچھا بولو. بے شک. کیتیاں دی بھگتنی پینی. اے کوئی نہ سمجھے ماں بہن دا حق کھا کے ابے امی نو گالی کڑ کے دین سارا قدمہ لتاڑ کے تے بندہ کہ میں تو سیدھا گیا, سیدھا سدھا کوئی نہ. بے شک. کیتیاں دی ناد خان تے تواڈے اج کل دے خطیب تانوں پلیٹ وچ پا کے جنت دیندے نہیں, ناندے ابے دی جنت نہیں. بے شک. کیونکہ امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ فرماندے ہیں جتھے مولوی سستی جنت ونڈے نا اوتے شیطان دی لوڑ کوئی نہیں. بے شک. اچھا بولو سبحان اللہ. بے شک. اوتے شیطان دی لوڑ کوئی نہیں. کوئی نہیں. بھی آج دو یہ آکھنا چودھری صاحب اروتی ختم ہوے, اروتی پیر محل تو اگے علاقہ اروتی دا او ایس ایچ او سی جدے ابے دا ختم سی. او میں بھی اوتھے تقریر تے گیا ہویا, میرا او بل سی تے اوتھے جدوں تقریر کیتی تے او پہلے جڑے مولوی بیٹھن او آکھن ماشاءاللہ جی چودھری صاحب دا ابو جی تے بڑا پکا جنتی. میں حیران ہو گیا, پتہ نہیں انہاں نوں جبرائیل دس چھڈیا ایڈی سستی جنت تے پکی دتی ہوندی. او جدوں میں ہیٹھاں نظر ماری تے 500 روپے دے نوٹ. میں کہا اچھا جی اکے اے جنت تاں پہ دکھدی. او تو میں تقریر بیٹھا, میں کہا چودھری کہ ہاں جی. میں کہا ابے دا چارہ کری انہاں مولویاں دی گلاں تے نہ جاویں, جنت رب دی رحمت تو علاوہ کوئی نہیں لبنی. او میرے اتوں پیسے ہٹ کے آدا کہ مینوں پتہ ہے ابا تے میرا ہی سی, تسی تقریر کرو. اے ٹی سی بعد ملا تباہی تے بربادی کر دیتی ہے قوم دی. ایتھے اللہ دے ولی ڈردے گئے, میاں محمد بخشا دا منگ پنا محمد بخشا بے پرواہ جنہ کو متا کو گل اولی نکلے ردیا جائیں سبابوں پڑے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑیا او جبار کہار صداوی متا روڑ دے وے دھد کڑیا. اللہ دے خوف تو ہمیشہ ڈرنا چاہیے. عزیزان گرامی, حضور فرماندے نے اپنی کیتیاں دی جدوں بھگت لینی. بے شک. رب فرمائے گا فرشتیو اینو جہنم وچ باہر کڈ کے کنارے تے لے آؤ. جدوں کنارے تے آئے گا تھوڑی دیر تو بعد آکسی یا اللہ اتنی رحمت کیتی ہے, ایک مہربانی ہور کر دے, اے دے وچوں اکا ہی باہر کڈ دے. رب فرمائے گا اس تو بعد آدھا پکی گل, اس تو بعد کچھ بھی نہیں منگا. رب فرمائے گا وعدہ, آدھا جی وعدہ. اللہ فرمائے گا فرشتیوں باہر کر. جدو جنت چوا جہنم چ باہر نکل سی آخر بندہ ہے, تھوڑی دیر تو بعد یو ٹرن لے جاسی. اچھا بول, یہ تو تمہیں لفظ یاد ہونا چاہیے. مت ہوں کوئی نہ آکھے بھی یار ساڈا لیڈر ہے میں وہ خلاف کوئی نہیں, میں نہ اللہ کرے جے تمہیں تبدیلی بارے 10 سال ہور نہ جاؤ. اچھا بولو سبحان اللہ. آپ کوئی نہیں چینی 7 دی بجائے 150 دی ہو جاوے, ساڈا حلوہ چلتا ہی رہنا ہے. اچھا بولو. تمہیں بارے تو ساڈا دماغ خراب ہے, ہمیں بولی جائے.
اساں ایک حکمران دے خلاف نہیں، اساں ٹھڈو اس نظام دے خلاف۔ بے شک اچھا بولو جی۔ بے شک کیونکہ گٹر وچ جے وڑنا ہے، بھاویں وہ پیر ہے تے بھاویں مولوی، اس گندا وہ نکلنا ہے۔ بے شک یہ نظام ہی گٹر سے بدتر ہے۔ بے شک ایتھے کوئی ایماندار رہ سکتا ہی نہیں ایمانداری تے کی رہنا ہے؟ تو ساڈی قوم دا حالات ہے۔ مینوں ایک آدھا جی کرپشن بڑی ہو گئی، میں کہ کرپشن تا گھر گھر بڑی پئی ہے کہ وہ کیویں؟ میں کہ ماسٹر نو ہیڈ ماسٹر آکھیا بچیاں نو آکھ سویرے 10,000 روپیہ لے آون پیپر ہے، ماسٹر کلاس جا کے آکھیا 20 لے آؤ، 10 اس اپنے رکھ لے۔ بے شک اچھا بولو۔ بے شک اگو بال بہوں ڈھیر سیاح ہو جا، اما نو آکھیا استاد 30 روپیہ منگدا، 10 اس اپنے رکھ لے۔ اگو اما اس تو بھی ڈھیر جدید تے ترقی یافتہ سی، اس آکھیا اے گھر والے نو، اس آکھیا سکولوں سنے آیا ہے او 50 روپے منگدے نے، 20 اما آپ تے رکھی بیٹھی۔ میں کہ گھر گھر کرپشن ہے، تو تے رونا ہے۔ بے شک حق ہے اچھا بولو، حق ہے کرپشن گھر گھر نہیں۔ ساڈے کول ساہیوال ضلع اڈے تے میں تقریر پتوں کی پہ جاواں تے رستے چ میں نماز دا وقت ہویا، میں کہ نماز بھی پڑھ لی، نالے بیت الخلا میں گیا، اوتھے لوٹا پیا تے لوٹے نو سنگلی پائی پئی۔ اللہ معافی دے وے، جیڑے قوم تو لوٹا لٹرین دا مفروض نہیں۔ بے شک اچھا بولو۔ بے شک ہن گرمیاں آ گئیاں، بازاراں چ رکھسن پانی ٹھنڈے دیاں ٹینکیاں، گلاس تے گلاس نال کیوں وکھے کو کلمہ پڑھن والا عاشق رسول دا بنا نہیں جائے۔ بے شک اچھا بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ہن ایو جی قوم بہ کیا کہ اتلے ٹھیک نہیں، آپ ٹھیک ہے؟ جیسی قوم ویسا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ جب تو قوم پر ناراض ہوتا ہے تو تیری نشانی کیا ہے؟ فرمایا میں ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہوں۔ بے شک حضور فرماندے نے اپنی کیتیاں جدو بھگتنی ہے، رب تو آکھنا یا اللہ میں پکا وعدہ کرنا، اس تو بعد کچھ نہیں منگدا، ہے باہر کٹ دے، رب باہر کٹ دینا۔ تھوڑی دیر تو بعد اپنی اگلے وعدے تو یو ٹرن لے کے آکھسی یا اللہ ایک مہربانی ہور نہیں کرنا ہے۔ رب فرمانا ابن آدم تو تے میرے نال وعدہ کیتا سی کہ میں ہور منگدا کچھ نہیں، تے اپنے وعدے تو پھر گئے، آکھسی یا اللہ تو قادر قدیر علا کل شیء قدیر، میں گناہگار ادنا بندہ عاجز، تے میں تے صرف ایک التجا کرنی ہے، اے پکی گل ہے، اس تو بعد ہور کچھ نہیں منگدا، صرف میں تیری جنت دے تذکرے سنے سن، او دا دروازہ ہی دکھا دے۔ ہن رب نو پتہ ہے اے کرنا کی چاہندا ہے، بے شک لیکن مالک دا اپنے بندے نال پیار ویکھ، اے ہن اپنا او دا فضل ہے جڑا بندے نو ہولی ہولی جنت وال لئی جاندا ہے۔ نام شیر تے نہ پاؤ چٹاکی، تے نہ پوری سرسائی،
عزیزان گرامی عرض کرے گا یا اللہ میری آخری التجا ہے تو بعد کچھ نہیں منگلا رب کائنات فرمائے گا فرشتے ہو انہوں جنت دا دروازہ دکھا دو اوے سجنا ہن جڑی ہے جنت دا دروازہ کیڈا سونا ہونا وے جدو دروازہ ویکھنا ہے نا تے آخر بندہ ہے رہ نہیں ہونا ہے تھوڑی دیر تو بعد اکسی یا اللہ ایک مہربانی اور نہیں کرنا سبحان اللہ رب فرمائے گا ابن آدم کسے گالتے تے پکا رو بے شک پھر مکر گئے عرض کرتی سونے ہاں صرف آخری التجا تے پکا وعدہ رب فرمائے گا ہن کی چاہنا ہے عرض کرتی صرف مینوں تو صرف ایک جھاتی مرا دے سبحان اللہ میں ویکھنا ہے اندر تیری جنت کی ہو جی سبحان اللہ رب فرمائے گا اس تو بعد اللہ فرمائے گا فرشتے دکھا دو ٹوری تے آپ جاندہ ہے اچھا بولنا جدو اس اگاں ویکھنا ہے تے مڑ جنت تے اللہ دی رحمت تے فضل دے خزانے سبحان کیونکہ اللہ جنت دی شان ہی ہے حضور علیہ السلام فرماندے جنتی درخت جڑا ہے نا او دا پھل اتنا دور ہونا ہے کہ جنتی 500 سال بجلی دی مانت گھوڑا دوڑاوے تے پھل تک پہنچے ایک بزرگ اللہ دے ولی سن یہ حدیث شاگرداں نو پڑھائی تے وچ کئی شاگرد لاڈے بھی ہوندے انہاں کہ حضور موڑے تو نہ کھواون والی گل ہوئی بھی جڑا ہے یہ انہاں کیڑا جاوے سفر کرے آپ فرمایا جلیا اس دور انہا ہونا لیکن جنتی دی یہ شان ہونی انہیں ہیٹھا بے کے آکھنا ہے سبحان پھل اللہ جولی سبحان اللہ پھل جولی ہے او ولی نے جدو اینج کیتا نا تو انہاں دی مسجد دے سامنے کھجور دا درخت سی سبحان او بابے جدو اینج کیتا تو کھجور بابے لے ٹور پئی او فرمایا روک جا میں تو مسئلہ پہ سمجھانا سبحان اللہ یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا عزیزان گرامیوں نے کہنا یا اللہ صرف اندر ویکھنا ہے رب فرمائے گا فرشتوں دکھا دیو جدوں نے اندر ویکھنا ہے اندر رب دی رحمتہ خزانے فضل دی بہارات انہیں عرض کرنا یا اللہ ایک مہربانی اور کر دو اس تو بعد پکا وعدہ اور کچھ بھی نہیں منگنا رب فرمائے گا ابن آدم پھرتا تو ہر واری جاننا ہے ہن منگ کی منگنا عرض کر سی یا اللہ صرف اندروں ایک گیڑا کڈا دے سبحان ساری جنت پھرا دے فرشتیاں رب فرمائے گا پھراؤ جدو ساری جنت پھر لینی نا فرشتے آکھنا نکل انہیں آکھنا کیوں تو رب نال وعدہ نہیں کیتا میں پھر کے آ جا سکتے انہیں آکھنا رب وعدہ نہیں کیتا کہ جیڑا ہونا ہے انہیں جانا نہیں سبحان اللہ جیڑا ہونا ہے انہیں جانا نہیں جانا نہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں امام الانبیاء گل کر کے اتنا مسکرائے اتنا ہنسے کہ حضور دی داڑھا مبارک ظاہر ہو گئیاں اور میرے نبی فرمایا میرے صحابہ بندے دی یہ گل سن کے کلا میں ہی نہیں مسکرایا میرا رب بھی اپنی شان دے لائق مسکرایا وے اپنی شان دے ہن ہو جاننا میں عرض کیتی سی نبی صرف خبریں سن کے ہی نہیں بے شک ویکھ کے بھی ہن نبی کھلوتا زمین تے قیامت دن آخری جہنمی جڑا نکلنا ہے حضور اونوں ہی ویدے پین او دے جنت جاون نوں ہی ویدے پین سبحان اللہ حدیث دے آخری لفظ ہیں حضور فرمایا رب اتنا راضی ہو سی اس بندے تے رب فرمائے گا فرشتو اینو اینی جنت دے دیو جنی زمین سی سبحان اللہ آخری جنتی نو جڑی جنت لبنی ہے نا وہ ہے پوری زمین جڑی دنیا دی اے دے جنی لبنی ہے بے شک مولا علی سرکار بیٹھے سن ایک یہودی آ گیا انہیں کہا علی تواڈا قرآن جنت دا طول و عرض کو اس طرح بیان کردا ہے کہ زمین و آسمان تو بڑا بیان کردا ہے تے جے جنت ایڈی وڈی تے جہنم کتھے تے جے جہنم ایڈی وڈی تے جنت کتھے اگوں بھی تے علی سی بے شک آپ فرمایا اے دس ہوئے جدو دن ہوندا ہے رات کتھے جاندی جدو رات ہوندی ہے دن کتھے جاندا انہیں آکھیا جی یہ قدرت دے جہان وچ فرمایا جی میں دن تے رات قدرت دے جہان وچ جنت تے جہنم بھی مالک دی قدرت دے جہان وچ
یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب اساں اپنے محبوب نو شاہد بنا کے بھیجیا ہے، گواہ بنا کے بھیجیا ہے۔ میرا نبی صرف خبراں سن کے نہیں بلکہ دیکھ کے دے۔ سبحان اللہ، حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں پوری دنیا کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے تلی پہ رائی کا دانہ۔ سبحان اللہ، یہ شان خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہے۔ سبحان اللہ، دوستو اللہ دا نبی امتیاں دے اعمال تو باخبر ہے، بے شک امتیاں دے امان اعمال تو خبر ہے، باخبر ہے۔ دعوے نہ کر عشق دے، کردار ایسا پیش کر کہ تینوں دعویٰ نہ کرنا پوے، دنیا ویکھ کے آکھے مصطفیٰ دا غلام بھیجا، بے شک دنیا ویکھ کے آکھے حضور دا غلام بھیجا۔ سبحان اللہ، دعوے کری جانے تے پلے کھ نہ ہونا، بے شک انہاں خالی دعویاں دا کوئی فائدہ۔ نہیں، میرے مرشد فرماندے نے زباں کرتی ہے تیری ثنا خان رسالت، مگر دل کرتا ہے تیرا لندن کی وکالت۔ تعریف زبان تے مصطفیٰ دی تے دل سارا انگریزاں نوں دتا ہی، بے شک او دے علی نقلاں کٹاں کرنیاں۔ آ ہن حماماں تے جاؤ نا تے انگریزاں دی فوٹو لگی ہوندی، کیڑا کیویں وال کٹا کے بیٹھا، کیڑا کیویں بیٹھا، کیڑا کیویں بیٹھا۔ او ساڈے چھور مڑا دین آئیو جی کٹنگ کریں۔ بے شک او ایک اج کل کو فوجی کٹنگ نکلی، میں انہوں کھوتا کٹنگ آنا۔ بے شک جس قوم کے کپڑے سے لے کر انداز سیرت سارا کفار کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو، وہ مصطفیٰ کی غلامی کا دعویٰ کرے اسے ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ ارے غلام مصطفیٰ کا وہی ہے جو اپنے نبی کی سیرت کو اپناتا ہے، کافر کی مشابہت اختیار نہیں کرتا۔ وہ نبی دی زندگی نو اپنانا ہے۔ مومن تے ہر قدم سوچ کے اٹھاندا ہے کہ میرے اس قدم تے کدی مدینے والا ناراض نہ ہو جائے۔ وہ ہر قدم سوچ کے اٹھاندا ہے کہ میں ایسا کام کراں جدے تے اللہ بھی راضی ہوئے، اللہ دا رسول بھی راضی ہوئے۔ لو جی آئے تھے فقیرانہ صدا کر چلے، صدا خوش رہو میاں ہم دعا کر چلے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی، اے غیب کی خبر دینے والے محبوب، ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر، شاہد بنا کر۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان